العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسیر المبتدی میں اخیر میں حروف معانی ہیں. حروف معانی یعنی وہ حروف جو معنی دار ہیں، جن کا کوئی معنی ہوتا ہے. یہ دو طرح کے ہیں، حروف مفردہ اور حروف مرکبہ. اب ہر ایک حروف کے معنی اور کس جگہ یہ استعمال ہوتے ہیں اور ہر ایک کی مثال دی جا رہی ہے. چنانچہ سب سے پہلے ہے الف. الف کے 5 معنی ہوتے ہیں، یعنی الف 5 معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. نمبر 1 برائے ندا، پکارنے کے واسطے. اسم کے آخر میں آتا ہے، جیسے خدایا. اب خدا، لفظ خدا کے آخر میں الف ہے. اب اس کے بعد جب الف ندا آیا تو یا اس کے ساتھ یا بھی آیا، مطلب الف کے بعد الف آ گیا تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تو دوسرے الف کو یا لگا کر پڑھیں گے. خدا یا، اے خدا. پادشاہ، پادشاہ کے آخر میں الف ندا کے واسطے. پادشاہ، اے پادشاہ، اے بادشاہ. جس کو پکارتے ہیں اس کو منادا کہتے ہیں. پادشاہ جرم مارا درگزار، ماں گنہگار متوع مرزگار. پندنامہ میں دعا میں یہ شعر ہے، پادشاہ جرم مارا درگزار، اے بادشاہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ماں گنہگار متوع مرزگار، ہم گناہگار ہیں اور تو بخشنے والا ہے. تو پادشاہ کے آخر میں الف جو ہے وہ ندا کے واسطے ہے، پکارنے کے واسطے ہے. دوسرا الف کا دوسرا معنی برائے دعا، یعنی دعا کے واسطے آتا ہے. یہ کہاں آتا ہے؟ مضارع میں، جیسے کناد. اب کند یہ اصل ہے فعل مضارع، کردن کا مضارع کند ہے، تو دعا کے واسطے الف کے ساتھ آیا کناد. اللہ تعالیٰ ایسا کام کر دے، یہ کام کر دے، دعا کے لیے کناد الف کے ساتھ. نمبر 3 فاعل کے معنی میں، یعنی اس میں فاعل کا معنی دیتا ہے وہ. یہ کہاں آتا ہے؟ امر کے آخر میں، جیسے دانا. دانستن جاننا سے دان صیغہ امر ہے، امر کے آخر میں الف آیا دانا، یہ فاعل کا معنی دے رہا ہے جاننے والا. دیدن دیکھنا سے بین، دیکھ امر ہے، امر کے آخر میں الف آیا تو بینا، اس میں فاعل کا معنی بینا دیکھنے والا. اسی سے آتا ہے لفظ نابینا، اندھے کو نابینا کہتے ہیں، نہ دیکھنے والا. دارا، داشتن رکھنا سے دارا، رکھنے والا، حفاظت کرنے والا. لطیف کرم گسترے کار ساز، کہ دارا خلقست و دانا راز. دارا اور دانا دونوں لفظ اس شعر میں آ گئے. چوتھا معنی الف کا ہے کثرت، یعنی بہت کا معنی. برائے کثرت، کثرت کے واسطے الف کا معنی بہت. یہ کہاں آتا ہے؟ صفت کے آخر میں آتا ہے، جیسے خوشا.
خوشا میں پرستی ز صاحب دلاں، خوشا ذوق مستی ز اہل دلاں۔ نیک دل لوگوں کی شراب نوشی بہت اچھی ہے۔ شراب نوشی اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب۔ دل والوں کا مستی کا ذوق، نشے کا ذوق بہت اچھا ہے۔ تو خوشا یعنی بہت خوش، یہ بہت کا معنی دے رہا ہے الف۔ اور پانچواں ہے زائد، یعنی ہیچ معنی نمی دارد، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ یہ کہاں آتا ہے؟ ماضی مطلق کے اخیر میں آتا ہے، جیسے گفتہ، گفت کے معنی اس نے کہا ماضی مطلق کیسے گا، اس کے آخر میں گفتہ الف آیا، لیکن یہاں الف کا کوئی معنی نہیں۔ بوستا میں ایک جگہ نعت کے اندر یہ لفظ آیا ہے، بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر خرام، چو در دوستی مخلصم یافتی عنانم ز صحبت چرا تافتی، بو گفتہ فراتر مجالم نماند بیماندم کے نیرو اے بالم نماند، اگر یک سرے منہ اے برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، جبریل پیچھے رہ گئے، آگے نہیں آتے، تو حضور نے پوچھا رے بدو گفت سالار بیت الحرام، بیت الحرام کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے حامل وحی برتر خرام، اے وحی کے لانے والے فرشتے اوپر چلیے، چدر دوستی مخلصم یافتی عنانم ز صحبت چرا تافتی، جب آپ نے مجھے دوستی میں مخلص پایا تو میرا ساتھ کیوں چھوڑ دیا۔ بگفتہ فراتر مجالم نماند، انہوں نے عرض کیا اب مجھ میں آگے آنے کی طاقت نہیں ہے، بیماندم کے نیرو اے بالم نماند، میں عاجز ہوں، اب اوپر آنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، اگر یک سرے منہ اے برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم، اگر میں ایک بال کے برابر بھی اوپر اڑوں تو تجلی کی روشنی میرے پروں کو جلا دے گی۔ تو یہاں لفظ آیا بگفتہ الف کے ساتھ، تو اس ماضی مطلق کے آخر میں الف زائد ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو الف کتنے 5 معانی میں آتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.